اب ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ پچھلے 9-10 مہینے میں اتنے کام انہوں نے کر لیے ہیں کہ بتاتے بتاتے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا، اور ابھی بھی کوئی کھانے کی خوشبو آئی ہے تو انہوں نے ختم کیا نہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں لسٹ ان کے پاس ابھی کافی بڑی تھی جو بھی چل رہی تھی۔ ماڈل ٹاؤن خوش قسمت ہے اس حوالے سے کہ 4 الیکشن یہاں پہ ہو چکے سوسائٹی بحال ہونے کے بعد۔ ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا کہ 22 سال تک ماڈل ٹاؤن میں ماشاء اللہ لگا رہا، یہاں پہ ایڈمنسٹریٹرز آتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر جب ہم نے یہ سوسائٹی بحال کی اور یہ 4 الیکشن ہوئے، جس میں 2 الیکشن کرنل صاحب کے دور میں، ایک سیف الرحمان اور اس سے پہلے خالد اکرام صاحب کچھ دیر صدر رہے، ان ادوار میں جو ترقی ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے اس سب کے ہم گواہ ہیں۔ لیکن ایک چیز میں جو آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کا سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، نہ آپ کے نمائندگان کے پاس اختیارات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے بڑے کام کر سکیں۔ ایک والنٹیئر کے طور پہ یہ لوگ آتے ہیں آفیسز میں، 3 سال کا ٹینیور ہے جس میں عدالتوں میں اسٹے بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے مداخلت بھی ہوتی ہے اور بہت سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر پاکستان میں کوئی کوآپریٹو سوسائٹی پرفارم کر رہی ہے تو وہ صرف ماڈل ٹاؤن کوآپریٹو سوسائٹی ہے۔ کرنل طاہر کاردار صاحب کے لیے میں چاہوں گا کہ زوردار تالیاں ہم بجائیں کہ اگر کرنل صاحب کا تجربہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو یہ اس حال کی بنیاد نہ رکھی جاتی۔ اور میں درخواست کروں گا کہ سیف الرحمان صاحب کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں، کیونکہ اگر سیف الرحمان صاحب کی انرجی نہ ہوتی تو یہ ہال آج کمپلیٹ نہ ہوتا۔ ان کی ٹیم نے جس طرح سے دن رات محنت کی ہے، خود انہوں نے آپ کو بتایا لیکن پورا شاید نہیں بتا سکے، دن رات جس طرح سے یہاں پہ محنت ہوئی ہے وہ میں نے بھی دیکھی، آپ میں سے بھی کچھ دوستوں نے دیکھی۔ ان کی پوری کمیٹی نے جیسے محنت کی ہے اس کی ہم جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ ایک فیسلٹی، ایک ایسٹ ماڈل ٹاؤن کو آج مکمل کر کے یہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ رکاوٹوں کی بات بھی سیف الرحمان صاحب نے کی، میں بھی دیکھتا ہوں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں جہاں پہ، اور جو بات انہوں نے کی کرنل طاہر کاردار صاحب، ان کی ٹیم، ابھی تک یہ لوگ میکرو کی جو انکوائریاں ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ 64 کنال زمین جو آپ لوگوں کی اور ہم لوگوں کی ہے، کرنل طاہر کاردار صاحب کی ذاتی زمین نہیں تھی، ماڈل ٹاؤن کی خاطر اس وقت ہم سب نے مل کے اسے خالی کروایا، ایک بہترین پروجیکٹ جو ہو سکتا تھا وہ اس کے اوپر اس کی بنیاد رکھی، اس کو مکمل کروایا۔ آج ماڈل ٹاؤن کو اگر کوئی انکم ہو رہی ہے تو وہ میکرو سے ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال سے ماڈل ٹاؤن کا پراپرٹی ٹیکس ماڈل ٹاؤن کو نہیں دیا جا رہا، اور اگر چل رہا ہے ماڈل ٹاؤن تو میکرو اس میں ایک بہت بڑی ہمیں ایک سپورٹ ہے جس کی وجہ سے ماڈل ٹاؤن چل رہا ہے۔ اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے بجلی کے بلوں میں سبسڈی مل رہی ہے، ہماری سڑکیں بن رہی ہیں، ہمارے پارک آباد ہیں، ہمیں یہ ایسٹس مل رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کرنل طاہر کاردار صاحب، نواب صاحب، یہ لوگ جا کے پولیس کی انکوائریاں بھگت رہے ہیں، یہ تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں سہولت مل سکے۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور سیف الرحمان صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان پہ بھی وقت آنے والا ہے، ان کے خلاف بھی درخواستیں جائیں گی، ان کے خلاف بھی درخواستیں جائیں گی، وہ بھی انکوائریاں بھگتیں گے، اور اچھے کام کیے ہوں گے اس کے باوجود انکوائریاں بھگتیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کی، جب ہم ماڈل ٹاؤن میں رہنا انجوائے کریں تو ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو دن رات محنت کر رہے ہیں، جو اپنا کام اور اپنا کاروبار چھوڑ کے محنت کر رہے ہیں۔ کرنل صاحب نے 6 سال کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی دوسری نوکری نہیں کی، صرف ہماری اور آپ لوگوں کی نوکری کی، اور 6 سال میں ماڈل ٹاؤن کو یہاں تک پہنچایا۔
آج سیف الرحمان صاحب کوئی اور کام نہیں کر رہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اپنا پورا ٹائم ماڈل ٹاؤن کو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ماڈل ٹاؤن آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم یاد رکھیں اور اپنا پوری اپنی سپورٹ ان کے ساتھ رکھیں۔ آج جو ہماری جو جمہوری دور ہے، اس میں جس کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ ہے، اس کے بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج ہمیں حکومت کی طرف سے پراپرٹی ٹیکس نہیں مل رہا۔ ماڈل ٹاؤن کا ایک پلاٹ 82H جو بھی نمبر تھا وہ بیچا گیا، ماڈل ٹاؤن کی پراپرٹی ہے، لیکن اس کے پیسے ابھی تک ماڈل ٹاؤن کو نہیں ملے۔ اس میں بورڈ آف ریونیو نے فیصلہ ماڈل ٹاؤن کے خلاف کر دیا۔ یہ آپ سب کی رقم ہے، یہ آپ سب کے پیسے ہیں۔ صرف سیف الرحمان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو کرے، یا صرف آپ کے دوسرے وائس پریزیڈنٹ صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو اپ کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے وسائل ہیں جو ہمیں نہیں دیے جا رہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں، اور اپنے ممبران کے ساتھ جنہیں ووٹ دے کے ہم نے منتخب کیا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ اپنا وزن ڈالیں، تاکہ ہمارے وسائل کی جو کمی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اگر 100 سال سے ماڈل ٹاؤن کو پراپرٹی ٹیکس مل رہا تھا تو ابھی کون سی منطق ہے جو سامنے لا کے اس کو روک دیا گیا؟ اور اس کا فیصلہ بھی کرنل طاہر کاردار صاحب کے دور میں ہائی کورٹ سے ماڈل ٹاؤن کے حق میں ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے پیسے ماڈل ٹاؤن کو نہیں مل رہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے قانونی کوشش بھی کرنی ہے، سیاسی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ سب ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو وسائل ہمارے کم ہو رہے ہیں یہ ہمیں ملنا شروع ہوں گے، اور ایسے بہت سے پروجیکٹس ہم ماڈل ٹاؤن کے لیے انشاءاللہ کر سکیں گے۔ یہ جو آپ کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے سیف صاحب کی یا پہلے کرنل صاحب کی بھی، یہ کم وسائل میں رہ کے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اتنے کم وسائل میں شاید کوئی سرکاری کام نہیں ہو سکتا، صرف اس لیے ممکن ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسے کوئی پرایا پروجیکٹ نہیں سمجھا، اپنا پروجیکٹ سمجھ کے، اپنی چیز سمجھ کے، اپنا ایسٹ سمجھ کے اس پہ دن رات محنت کی ہے، اور آج ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت ہال، اور اس میں کل سے شادیاں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور پھر اس سے انکم جنریٹ ہونی ماڈل ٹاؤن کے لیے شروع ہوگی، اور کچھ جو ان کا ہاتھ زیادہ تنگ تھا وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ ادھار پکڑ کے جنہوں نے چیزیں لگوائی ہیں اس کی کوئی پیمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کی انکم بھی انشاءاللہ شروع ہوگی، اور 3 سال جب تک سیف صاحب کے مکمل ہوں گے اس وقت ماڈل ٹاؤن میں انشاءاللہ خوشحالی کچھ زیادہ بہتر ہو جائے گی، زیادہ اچھی چیزیں آ جائیں گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو، ماڈل ٹاؤن کے ممبرز کو، ماڈل ٹاؤن کی انتظامیہ کو اور ماڈل ٹاؤن کی سابق انتظامیہ کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر ارشد محمود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب رجسٹرار صاحب۔ It's a big joy to be in this wonderful gathering. اور یہ جتنا خوبصورت یہ ہال بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کی بیوٹی میں ایک نمایاں اور تاریخی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میری پوسٹنگ کو ابھی مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے، اور یہ بالکل میاں عامر صاحب نے ٹھیک کہا کہ اگر بر صغیر میں کوآپریٹو ماڈل پہ، عرف یعنی امداد باہمی کے ماڈل پہ کوئی سوسائٹی ایک ماڈل رول ادا کر رہی ہے تو وہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ہی ہے۔ اور میں یہ بتاؤں گا کہ جب میں نے شکیل صاحب پہلی دفعہ ہم نے آپ کے AGM سے پہلے جب بجٹ دیکھا، اٹ واز سو ونڈرفلی اسٹرکچرڈ، اور اس کے جتنے ہیڈ آف اکاؤنٹس اور جتنی ایک ترتیب اور پلاننگ تھی اس میں، اس کو ہم نے ایز اے ماڈل بجٹ لے کے پورے پنجاب کی سوسائٹیز میں ہم اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ عام طور پہ گورنمنٹل جو تھنکنگ ہے وہ بڑی اسٹیٹک ہوتی ہے کہ جی لینڈ یوز نہ چینج ہو جائے، جگہ کمرشل ہے، یوں نہ ہو جائے۔ یہ ایک سیلف ہیلپ کی بیسس پہ ادارے چلتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ترتیب جس کے ساتھ جو ایک پرپز ہے انٹرٹینمنٹ کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نئے انویسٹمنٹ پرپوزلز، نئے ایونیوز اگر سامنے آتے ہیں، ضرورت صرف اتنی ہے، ہم نے AGM سے پہلے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سارے ممبران کے سامنے آپ ایک ڈیسنٹ
کوانٹیٹیو فیزیبلٹی رکھیں کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کے لیے کیا ویلیو آئے گی، کیا ویلیو فار منی کرائٹیریا ہے، کتنے ریونیوز جنریٹ ہوئیں گے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور کوآپریٹیولی لوگ مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو گورنمنٹ پھر اس میں کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے. آئی ڈونٹ ٹیک مچ ٹائم، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی خوشیوں میں ہمیں بھی موقع دیا. اب میں جناب صدر صاحب الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم اپنے مہمان خصوصی جناب میاں عامر محمود صاحب کو مالٹن سوسائٹی کی جانب سے سوونیر پیش کریں. جناب